آغا خانی فرقہ کیا ہے؟ اس فرقے کے نزدیک امام کی کیا اہمیت ہے اور ان کے کفریہ عقائد کیا ہیں؟ اسماعیلی فرقہ شیعہ کی ایک شاخ ہے۔ اسماعیلیہ کے عقائد شیعہ ہی کی طرح بلکہ ان سے بھی آگے ہیں۔ یہ فرقہ اسلام سے متصادم عقائد کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ چنانچہ ان کے بنیادی عقائد یہ ہیں: آغا خان اور ان کی اسماعیلی شیعہ کمیونٹی میں امام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے امام کا تصور دوسرے شیعہ مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس فرقے میں امام کو صرف ایک مذہبی رہنما نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ایک روحانی رہنما اور الہامی رہنما ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث من اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی ائمہ معصومین بھی۔ یہ عقیدہ تو عام شیعہ فرقہ کا ہے۔ آغا خانی اسماعیلی اپنے امام حاضر کو صرف معصوم ہی نہیں مانتے، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا امام حاضر ہے، خدا کا مظہر ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی تمام الہامی طاقتوں کے ساتھ یکے بعد دیگر امام حاضر میں حلول کرتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک امام حاضر ہی خدا ہے، وہی مستحق دعا و عبادت ہے۔ دوسرا بڑا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بغض و عداوت ہے۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ماسوائے حضرات مقداد، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور ان تین حضرات نے بشمول حضرت علی علیہ السلام کے توأن کرہن ایک مرتد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، العیاذ باللہ۔ ان کے نزدیک موجودہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریف کردہ ہے، اور اصلی قرآن ائمہ کے پاس منتقل ہوتا رہا ہے اور اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس کے 40 پارے ہیں اور وہ ایک غار سرمن راہ میں اس قرآن کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے ظہور کے بعد اس کو لائیں گے اور نافذ کریں گے۔ اسماعیلی امام دینی امور کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ امام کا یہ کردار اس بات پر مبنی ہے کہ وہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ امام آغا خان کی قیادت میں تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور معاشی ترقی کے منصوبے چلائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی مختلف فلاحی سرگرمیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ امام کی رہنمائی صرف روحانی نہیں بلکہ سماجی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسماعیلیوں کے نزدیک امام ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کا روحانی مقام خاص ہوتا ہے اور وہ دوسرے ہر کسی سے ممتاز ہوتا ہے۔ امام کا انتخاب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ان کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے تمام روحانی اور اخلاقی مسائل کا حل فراہم کر سکتے ہیں۔ امام آغا خان کے بارے میں اس عقیدے کے مطابق وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کی تمام روحانی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسماعیلی کمیونٹی میں امام کی پیروی کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ امام کی ہدایات کو ماننا اور ان کی رہنمائی کے مطابق چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فرد اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ امام آغا خان کی رہنمائی کو ماننا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اسماعیلی مسلمان اپنے امام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور ان کی رہنمائی کو اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ آغا خان کی اسماعیلی شیعہ کمیونٹی میں امام کی اہمیت نہ صرف روحانی رہنما کی ہے بلکہ وہ ایک دینی اور دنیاوی رہنما بھی ہیں جو اپنی کمیونٹی کو اللہ کی ہدایت اور فلاح کے راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ امام کی روحانی حیثیت اور رہنمائی اس فرقے کے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ اس کے علاوہ امام آغا خان کی قیادت میں اسماعیلی کمیونٹی کی سماجی فلاح کے لیے کی جانے والی خدمات ان کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ہر حالت میں اس کے حکم کی تعمیل لازم ہے، خواہ اس میں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ آئے۔ امام شریعت کے تمام علوم جانتا ہے، خصوصاً قرآن کے حروف مقطعات کے اسرار سے سوائے امام کے کوئی دوسرا واقف نہیں۔ ہر مومن پر اپنے زمانے کی زندہ امام کی معرفت واجب ہے۔ اگر وہ چل بسے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امام اپنے رائے سے نہیں بلکہ خدا کے احکام سے اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ امام کے بعد اس کا بیٹا ہی امام بنتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا۔ امامت کا سلسلہ باپ کے بعد بیٹے کا دنیا ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اور اس کے وجود سے دنیا میں برکت برقرار ہے۔ امام کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی دشمنوں کے خوف سے مستور، اور اس کی نیابت اس کے داعی کرتے ہیں جن پر ہمیشہ اس کی تائید ہوتی رہتی ہے۔ امام اپنے پیروں کی جان و مال کا مالک ہوتا ہے،
اور ان کے متعلق جیسا چاہے ویسا ہی احکام نافذ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن قائم القیامہ ظاہر ہوں گے جو اس زمانے کی تمام حکومتوں کو مغلوب کر کے اپنی حکومت قائم کریں گے۔ قیامت کی ابتدا امام محمد بن اسماعیل سے ہوگی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شریعت کی تعویلات بیان کر دی ہیں۔ معرفت کی طرح ہر مومن پر اپنے زمانے کے امام کی ولایت بھی فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی اسلام کے ساتھ دائم شمار کرتے ہیں، یعنی ولایت، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد، ان سب میں اول درجہ ولایت ہے، یعنی ولایت کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، کوئی کیسے ہی اعمال کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ امام کی ولایت کا قائل نہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ مہدی اسماعیلیوں کے لحاظ سے عبداللہ حسین ہیں جو 11ویں امام اور فاطمین کے ظہور کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد طیبی دعوت کے 9 امام ہوئے جو ظہور کے امام کہلاتے ہیں۔ 525 ہجری میں ان کے 21ویں امام طیب 2.5 برس کی عمر میں دشمنوں کے خوف سے مستور کر دیے گئے۔ اس امام کی نسل سے قیامت تک ائمہ یکے بعد دیگرے ہوتے رہیں گے، جن کا آخری امام قائمہ القیامہ ہوگا جس سے دور کشف کی ابتدا ہوگی۔ یہ سب ائمہ اولو الامر کہلاتے ہیں جن کی اطاعت بندگان خدا پر فرض ہے۔ اسماعیلی فرقے کا عقیدہ اور ان کے نظریات مسلمانوں کے نزدیک کفریہ ہیں، خاص طور پر امام کے بارے میں ان کے عقائد قرآن کی باطنی تشریحات اور عبادات کے مختلف طریقوں کی بنا پر۔ تاہم اسماعیلی خود کو اسلامی فرقہ ہی سمجھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے عقائد اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں، صرف ان کی تشریح مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔